الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور عید کے جیسا بہت ہی مسرت اور خوشیوں سے بھرا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، اس کے متعلق آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارش کرنے کا ارادہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا پورا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا زمانہ تھا۔ ہر چیز میں کچھ ٹریننگ اور پریکٹس ہوا کرتی اور اس میں سکھلایا جاتا ہے کہ ریئل لائف میں کس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ کھیل کود میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت ٹریننگ میں لگایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہر معاملات میں، آرمی میں دیکھو تو اس میں، دوسری اپنی زندگی میں دیکھو تو اس میں، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو ماں باپ بولنے کی ٹریننگ دیتے ہیں، چلنے کی ٹریننگ دیتے ہیں اور اس میں، اس ٹریننگ میں اس چیز کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ٹریننگ میں تو آدمی کامیاب ہو جائے، لیکن ٹریننگ کے بعد جب عمل کا دور آئے اور اس وقت میں وہ اس کا خیال نہ رکھے تو وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اس کو ٹریننگ کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، دینی معاملات میں بھی، ایمانی معاملات میں بھی اور اخلاقی معاملات میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ کچھ زمانہ ٹریننگ کا ہوتا ہے، اس ٹریننگ کے بعد پھر ساری زندگی اسی ٹریننگ کے مطابق آدمی کو زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اگر اس طریقے سے وہ گزارے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ٹریننگ میں تو
اچھی طریقے سے زندگی گزارے، لیکن پھر عملی زندگی میں اگر اس ٹریننگ کا خیال نہ رکھے تو پھر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کے روزے تمہارے پر فرض کیے گئے اور تمہارے اکیلے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، جتنی امتیں آئی، جتنی قومیں آئی، سب کے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور اس روزے رکھنے کا جو مقصد تھا وہ بھوکا رکھنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹریننگ تھی تم کو، اور اس ٹریننگ کے ذریعے سے اس میں تم کو تقویٰ سکھلایا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طریقے سے آدمی کو زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، تمہارا تعلق، تمہارے اعمال کیسے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اس وجہ سے کھانا حلال تھا، لیکن اس حلال کھانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے روک دیا اور تم رک گئے۔ بیوی کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا یہ حلال تھا، لیکن کچھ مدت آپ کو اس حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا تاکہ حرام سے روکنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر کسی کو یہ مقام حاصل ہو گیا تو سمجھ لو کہ رمضان اس کے لیے کیا ہے، بہت ہی مبارک ہوا، اور رمضان میں اس نے ٹریننگ حاصل کی، بہت ہی اچھی ٹریننگ اس نے حاصل کی۔ جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا ہوا تھا اور خود سمجھ رہے تھے کہ میرا روزہ ہے، اس وجہ سے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور اس وقت آپ نے غیبت سے رک گئے، جھوٹ بولنے سے رک گئے، اور ایک ٹریننگ حاصل کر لی کہ جھوٹ سے رکنا چاہیے، غیبت سے رکنا چاہیے، گالی گلوچ سے رکنا چاہیے، اور حلال کھانے سے بھی روک دیا گیا، تو حلال کھانے سے بھی ہم رک گئے۔ تو جب حلال کھانے سے رک گئے تو حرام کھانے سے تو بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ ٹریننگ حاصل کی کہ ہم اب رمضان کے بعد حرام غذا کو اپنے پیٹ میں جگہ نہیں دیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی محبت میں اللہ جل جلالہ امن والوں کے ساتھ ایمان کی اتنی قوی اور اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ کو جو چیز ناپسند ہو اس ناپسند چیزوں سے کرنے سے آدمی رک جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کسی آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لڑکے کو اپنے باپ کے ساتھ، لڑکی کو اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اور وہ صرف کہنے کا نہیں بلکہ حقیقی معنی میں اس کو تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے حبیب کو، میرے دوست کو، میرے والد کو، میری والدہ کو میرے کسی کام سے تکلیف نہ پہنچے، اور اس وجہ سے ان برے کاموں سے رک جاتا ہے کہ میرے ابا کو ناپسند ہوگا، میری ماں کو ناپسند ہوگا، میرے دوست کو ناپسند ہوگا، اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا تعلق ہم سے بہت ہی زیادہ تعلق ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ تعلق ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے، ہمیں اپنی جان سے جتنا تعلق ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرما رکھی، اور ہم آسانی کے ساتھ اس کو حاصل کر رہے ہیں اور آسانی سے اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی ایک مثال موجودہ زمانے کی میرے ذہن میں آئی کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارا جسم اس طریقے سے بنایا ہے کہ آکسیجن کے بغیر ہم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن کو اتنا پھیلا رکھا ہے، اتنا آسان کر رکھا ہے کہ ہر جگہ پر اس کو ملتا رہتا ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کرے وہاں پر بھی ملتا ہے، 10-15 بلڈنگ کی 10-15 منزلہ بلڈنگ کے اوپر چلا جائے تو وہاں پر بھی ملے گا، تہہ خانے میں چلا جائے وہاں پر بھی ملے گا، تنہائی میں بھی ملے گا، اجتماع میں بھی ملے گا، اور آسانی کے ساتھ ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشین ایسا لگا رکھا ہے ہمارے ساتھ کہ اس کو آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، سانس خود بخود آتی رہتی ہے، آکسیجن پہنچتا رہتا ہے اور ہماری زندگی باقی رہتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دیکھ لو موجودہ زمانے میں جہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، آج کل کیا اس بیماری کی وجہ سے جو آکسیجن کی کمی ہوئی اور ہندوستان میں جو حالات ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتی، اور پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی پوری طریقے سے آکسیجن حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا رہا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہے، وہ اخبارات کے ذریعے سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کو ہم لوگوں سے بہت ہی زیادہ تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، جتنی ضرورت تھی، جیسی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی آسان کر کے رکھ دیا ہے، اور اتنی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچاتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے بہت ہی زیادہ تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر بہت زیادہ احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان تو ہم لوگوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد جو حقیقی زندگی آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو راحت اور آرام اور جنت عطا فرمائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مرد اپنی بیوی کے اوپر کچھ احسان کرتا ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے کچھ کام کرتی ہے، احسان کرتی ہے، اور اس احسان کا یا اسی طریقے سے ایک دوست دوسرے دوست کے اوپر احسان کرتا ہے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے اوپر احسان کرتا ہے، تو اس احسان کی وجہ سے وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ اپنے احسان کرنے والے کو وہ ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ مجھ سے خوش رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ کے اوپر ایمان لائے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر احسان ہے۔ اب یہی طریقہ اور یہی بات کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا نہ لگے، ہمارا یہ قول، ہمارا یہ بولنا، ہمارا یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو، اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کسی کام کو کرنا، یہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ اور اس تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا مہینہ ہمیں ٹریننگ دی، اور اس ٹریننگ کی وجہ سے بعض حلال اور جائز چیزوں سے بھی ہم کو روک دیا گیا، اور ہم اس کے ذریعے سے رک گئے، اور رک کر ہم نے یہ ثابت کر لیا
کہ اگر ہم رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اگر ہم اس کام سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثال میں بیان کیا کہ روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھ کر آدمی گالی گلوچ نہیں کرتا، روزہ رکھ کر آدمی حرام چیزوں کو نہیں کھاتا۔ تو اب ہماری یہ پریکٹیکل زندگی اب ہماری آئی ہے، اور اس پریکٹیکل زندگی میں بھی ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم گالی گلوچ سے بچے تھے، جھوٹ بولنے سے بچے تھے، جھگڑا کرنے سے بچے تھے، حرام کام کرنے سے بچے تھے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچے تھے، حرام چیزوں کے سننے سے بچے تھے، اب اس زندگی میں بھی ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی گزار کر ہم اپنی زندگی کو گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر کے ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے۔ بزرگ اور دوستو، تقویٰ بہت ہی زیادہ آسان ہے، الفاظ تو بہت بڑا ہے اور ہے بھی بہت بڑی چیز، یہ نہیں کہ کوئی معمولی چیز ہے بہت بڑی چیز، لیکن ہے بہت ہی زیادہ آسان۔ اگر ہم اس کو حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ کے لیے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رمضان نے ہمیں بتا دیا کہ ہم الحمدللہ سب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس روزے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لعلکم تتقون، کہ ہمارے اندر تقویٰ کی خاصیت پیدا ہو جائے، تقویٰ کی صورت پیدا ہو جائے، تقویٰ کی حالت پیدا ہو جائے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور رمضان اور روزے رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد الحمدللہ ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ تو میں نے جیسا شروع میں بتایا کہ پریکٹس میں تو آدمی بہت اہتمام کرے اور پریکٹس میں پوری طریقے سے کامیاب ہو جائے، لیکن جب کھیلنے کا موقع آئے، جب پریکٹیکل کا زمانہ آئے، اس وقت میں اس تمام باتوں کو جو اس نے کیا ہے ابتدا میں سیکھی تھی، ٹریننگ میں سیکھی تھی، اس کو بھول جائے اور اس کو چھوڑ دے تو بہت جلد آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی بیکار ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی ناکام ہو جاتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، اس وقت اس تقریر کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں پابندی کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھی ہے، رمضان میں پابندی کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اب اس زندگی میں بھی اس کو ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تقوی والی زندگی ہمارے اندر آ گئی، تقوی کیا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو باقی رکھ سکتے ہیں یا نہیں ہے، یہ آج کی اس تقریر میں نے آپ حضرات کے سامنے اب خود سوچے اس کے اوپر۔ اور اگر ہم نے اس تقوی کی زندگی کو اختیار کی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، یہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی میں پریشانیاں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، بیماریاں آئے گی، ہلاکتیں ہوگی، اور حالات آئیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی حالتیں آئے گی کہ نکلنے کا کوئی راستہ کہیں نظر نہیں آئے گا، چاروں طرف سے گر جاؤ گے، چاروں طرف سے مصیبتیں ہیں، اور تمہارے دل میں آئے گا کہ اس سے اب چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر تقوی کی زندگی اختیار کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے وسیع کر دے گا، اور کیا ہے اس کو نکلنے کا راستہ اس کو مل جائے گا۔ بیماری ہے، سب ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماریوں میں بھی شفا دے دیں گے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تمہارے سامنے۔ اور اسی طریقے سے تمام چیزیں، وقت ختم ہو گیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے رمضان میں تقوی کی زندگی اختیار کی ہے، تقوی ہم نے کچھ اختیار کیا ہے، اس کو باقی رکھنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ جس طریقے سے تقوی والی زندگی میں ہم نے رمضان گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی زندگی میں بھی اسی طریقے سے تقوی والا زمانے کی عبادتیں ہمیں نصیب فرمائے اور تقوی والی زندگی کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یجعل لہ مخرجا، یہ بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات بتائی۔ ان میں سب میں تفصیل کی ضرورت ہے لیکن وقت ہے نہیں، اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھو تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دے گا، ساری بیماریاں ہٹ جائے گی، ساری مصیبتیں ہٹ جائے گی، ساری پریشانیاں ہٹ جائے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ سب سے پہلے تو مجھے بھی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، آسانی تو بہت ہے لیکن کرنے کے وقت میں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے طے کر لو اور آج اسی مجلس میں طے کر لو کہ انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان میں پاکیزہ زندگی گزاری ہے، اس طریقے سے رمضان کے بعد کے ایام میں بھی ہم اسی طریقے سے پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔